بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اما بعد، آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے شہنشاہ نقوی کا مردودانہ ملعونانہ کلام۔ پشاور میں اس کا بیان ہے جس میں یہ ملعون مردود شخص دو اہم باتیں کر رہا ہے جو اسلام کے عظیم بنیاد، عظیم دینی مسلک اور عظیم عقیدے کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء سے افضل ہیں۔ گویا کہ مردود ملعون انبیاء کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقابل میں لا رہا ہے، جو کہ سراسر اہل سنت والجماعت دین اسلام کے عقیدے کے منافی ہے۔ یہ مردود محض اسی کلام کے ساتھ یہ مردود ملعون اور کافر ٹھہرایا گیا، اس وجہ سے کہ مسلم نظریہ ہے دین اسلام کا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یعنی تمام افراد سے افضل ہیں، اور اللہ رب العزت کے بعد انبیاء کا مقام ایک اہم مقام ہے، اور اگر کوئی شخص انبیاء کے مقام کے برابر ہونا چاہتا ہے تو ساری زندگی اگر اعمال بھی کر لے، انبیاء جیسا بننا تو درکنار، انبیاء کے جوتوں پر خاک جو ہے اس خاک کے تقابل بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہمارے رہنما ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، معیار ایمان و معیار دین ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلو کرتا ہے تو یہ غلو در حقیقت محض بات نہیں کہلاتی بلکہ اس کا کفر کہلاتا ہے۔ تو سراسر اس نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات پر حملہ کیا جو کہ ناقابل تلافی ہے، اور اس ملعون کو قانون کے کھٹیرے میں لانا ضروری ہے۔ دوسری بات جو اس موضوع پر جو شہنشاہ نقوی نامی مردود نے کہی وہ یہ کہ غدیر خم سے پہلے اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ مسلمان ہے، اور غدیر خم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اسے علی ولی اللہ کہنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ ملعون مردود شخص، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری بندے کو بھی مسلمان کیا تو اس کی مسلمان ہونے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی سے دی، اور علی ولی اللہ کا اس نے اپنی طرف سے ایک من گڑت موضوع قسم کی روایت من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جیسی روایت پر اس نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بتلانے کے لیے کہ ان کا کلمے میں درج ہے، حالانکہ یہ سراسر کفر اور سراسر جو ہے نفاق، سراسر ان کی بددینی، دین اسلام پر حملہ، اور ان متوں کے اولاد کے جو ہے زناکاروں کے اولاد کے وتیرے ہیں جو انہوں نے تاریخ اسلام میں ہمیشہ اسلام کے منافی کام کیے ہیں۔ کبھی بھی یہود و نصارہ کہ یہ مخالف نہیں بنے، جب بھی مخالف بنے ہیں اہل سنت والجماعت کے مخالف بنے ہیں اور دین اسلام کے مخالف بنے ہیں۔ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ جب ان پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو یہ یہود و نصارہ ان کو جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کو تیار کرتے ہیں کہ چلیں آپ خیر ہم پر حملہ کر لیں، اور ان کا حملہ ان کو در حقیقت میں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر نقصان ہوتا ہے وہ دین اسلام کو ہی ہوتا ہے۔ تو ایران جیسا رافضی ملک اور اس کے ہم نوا ملک اور خصوصاً یہ اس جیسے ملعون کو قانون کے کھٹیرے میں لانا ضروری ہے۔ دین اسلام ایک جامع مذہب ہے، اگر اس جیسے ملعونوں کو اگر پاکستان میں جگہ دی جائے تو گویا کہ پاکستان دن بدن تزلزل کی طرف جائے گا، اور پاکستان کی جو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کی یہ ساری باتیں اس کے بھی منافی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے،
نہ کہ اس ملعون کی بات کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ ہے. یہ بات در حقیقت پاکستان کی بنیاد پر بھی اس نے حرف اٹھایا ہے. تو اس جیسے ملعونوں کو قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے اور سرعام اس کو پھانسی دی جائے.